अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरशाद अख्तर। आज हम दो टॉपिक पर बात करने लगे हैं। पहला टॉपिक जो है ये जो आजकल पाकिस्तान की जो करंट सिचुएशन है उसके बारे में कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो थोड़ी बहुत टेंशन पैदा हुई है। बेसिकली हमने ये देखना है कि ये टेंशन पैदा क्यों हुई। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं और वाक़यात को अगर आप गौर से देखें तो आप देखें कि जब से इंडिया ने कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है वो चेंज किया है, उसके बाद पाकिस्तान की जो कश्मीर पॉलिसी है उसमें ज़्यादा शिद्दत आई है। गो के खान हुकूमत जब से कायम हुई है, कश्मीर इशू दोबारा लाइव हो गया है और उन्होंने जो इंटरनेशनल फोरम हैं उन पर कश्मीर का इशू जो है उसको ज़्यादा स्ट्रांगली उठाया है। लेकिन स्टिल जब से इंडिया ने ये कदम उठाया और कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था उसको ख़त्म किया, उसके बाद इमरान खान ने पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ था वो दुनिया के सामने रखा और उसमें कश्मीर इशू में उन्होंने एक दफ़ा फिर जान डाल दी है। इससे पहले भी गवर्नमेंट्स आई लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ। तो जब से ये सब सारे वाक़यात हुए हैं तो पाकिस्तान ने एक स्पेशल कोशिश की है कि अगर पाकिस्तान जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनके जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, अगर उनका पाकिस्तान एक इजलास बुला ले और उस इजलास में पाकिस्तान उन तमाम ममालिक की तायद हासिल कर ले तो पाकिस्तान का जो कश्मीर इशू है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। पाकिस्तान का जो कश्मीर इशू पर जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज़ करने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि इस पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें तो ऑलरेडी मौजूद हैं। तो पाकिस्तान ने 1 साल तक कोशिश की और उसमें पाकिस्तान को कामयाबी नहीं हुई। तो पिछले दिनों शाह महमूद कुरैशी, आप जानते हैं, बहुत ही एक ज़ीरक सियासतदान हैं और इससे पहले भी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं और अभी भी हैं। तो उन्होंने जो है वो उन्होंने ये बयान दिया कि सऊदी अरेबिया जो है वो पाकिस्तान को खो सकता है, चूँकि सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर्स की जो एक कॉन्फ्रेंस करना चाहता है उसमें उन्होंने हिमायत नहीं की और वही सबसे बड़ी रुकावट है। तो उसके बाद एक बहुत ज़्यादा शोर हुआ और सऊदी अरेबिया ने भी इवन के पाकिस्तान से ये कहा गया जी कि आप हमारे जो आपको हमने जितनी मदद की थी $3 अरब है गालबन वो भी उसमें से कुछ अमाउंट उन्होंने वापस ली है। पाकिस्तान ने $1 अरब वापस किया और मुबैना तौर पर जो पाकिस्तान की जो तेल की सप्लाई है वो भी अफेक्ट हो गई है। तो इस सारी सिचुएशन में अगर हम देखें तो हो क्या रहा है और ये क्यों हो रहा है। सबसे पहली बात ये है, ये इसलिए हो रहा है कि पाकिस्तान इंडिपेंडेंट नहीं है। जब आपके फाइनेंसेस दूसरे कंट्रीज़ लुक आफ्टर करेंगे, जब आपको दूसरे कंट्रीज़ किसी भी मामलात में जो आपके स्पेशली फाइनेंशियल मामलात में आपको सपोर्ट करेंगे, तो फिर उसके बाद वो ये तवक्को करते हैं कि जब भी आप कोई फॉरेन पॉलिसी बनाएंगे तो आप उनके मफादात को देखेंगे, ना कि आप अपने मफादात को देखेंगे। हालांकि अगर आप देखें तो पाकिस्तान को सबसे पहले अपने मफादात को देखना चाहिए और ऐसे ही दूसरे कंट्रीज़ भी करते हैं। लेकिन आप अपनी जब पॉलिसी बना रहे हैं तो आपको सम टाइम अपनी पॉलिसी बनाते हुए दूसरी कंट्रीज़ को उनके मफादात को सामने रखना पड़ता है, और स्पेशली सऊदी अरेबिया। और आपको पता है कि सऊदी अरेबिया किसके हाथ से हैंडल हो रहा है, पीछे कौन है। तो ये सारी सिचुएशन में एक इम्तहान था सारी गवर्नमेंट के लिए। और स्पेशली आपको याद होगा कि इससे पहले भी ये प्रेशर डाला गया और इमरान खान को मलेशिया में जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी वहाँ जाने से रोका गया। और सबसे बड़ा थ्रेट फाइनेंशियली दिया जाता है जी कि आपके जो यहाँ पर प्लस माइनस 26 लाख लोग अराउंड वो काम कर रहे हैं कि जी वो 26 लाख जो लोग हैं वहाँ पर, अगर आपने हमारे ख़िलाफ़ कोई कदम उठाया तो हम इनको वापस भेज देंगे। तो जैसे कि पाकिस्तान की इकानमी कमज़ोर है, आप प्रेशर में आ जाते हैं और इमरान खान उस वक्त नहीं गए। चूँकि उन्हें उस वक्त इस सारे काम में कामयाबी हुई तो उसके बाद उन्होंने दोबारा ये कदम उठाया है। दोबारा उन्होंने ये कोशिश की है कि पाकिस्तान को हम प्रेशराइज़ करें
اور پاکستان، اور اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر لوکلی ایک بلاک بن رہا ہے جس میں پاکستان، رشیا اور چائنا، ایران اور ٹرکی شامل ہیں، ایک 5 کنٹریز کا بلاک بن رہا ہے۔ تو ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ جو بلاک ہے یہ OIC کے پیرالل ہوگا اور اس سے OIC جو ہے وہ افیکٹ ہوگی۔ حالانکہ اگر دیکھیں G7 کا بلاک بن سکتا ہے، اگر SAARC کا بلاک بن سکتا ہے، عرب لیگ کا بلاک بن سکتا ہے، افریقن جو کنٹریز ہیں ان کا بلاک بن سکتا ہے، تو وائی ناٹ پاکستان کا یہ جو بلاک ہے کیوں نہیں بن سکتا؟ پاکستان یا کوئی بھی اور ملک اپنے جو اپنے مفادات ہیں، اپنی تجارت کے لیے، اپنے عوام کی خوشحالی کے لیے، اپنے عوام کی لائف کو چینج کرنے کے لیے کوئی بھی سٹیپ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر وہ یہ سٹیپ اٹھاتے ہیں تو دوسرے کنٹریز کو اس میں انٹرفیئر بالکل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انہیں چاہیے کہ اگر وہ اس بلاک کا حصہ بن سکتے ہیں تو وہ بھی بنیں، اور جو خطے کی ٹوٹل جو وہاں پر غربت ہے اس کو کم سے کم کیا جائے۔ لیکن وہاں پر اور مفادات سامنے آ جاتے ہیں، اور وہ مفادات پھر لازمی بات ہے آپ کو ان تمام کاموں سے روکتے ہیں۔ ایک تو یہ واقعہ ہوا، یہ واقعہ جو ہے پھر ٹینشن تو پیدا ہوئی، لیکن ساتھ جو ہے چیف آف آرمی سٹاف اور DGISI وہ آج کی ڈیٹ میں وہ سعودی عربیہ گئے ہیں اور معاملات کو کچھ حد تک کنٹرول کیا گیا ہے۔ لیکن دوسری سائڈ اگر آپ دیکھیں ایک اور واقعہ اس کے ساتھ ہی ہو گیا، اور اس واقعے نے جو ہے وہ جو مسلمانوں کی دنیا ہے اس میں ایک ہلچل پیدا کر دی ہے کہ متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کو ایز اے اسٹیٹ تسلیم کر لیا ہے، اور ان کے درمیان بیک ڈور جو رابطے تھے وہ تو پہلے سے تھے، لیکن اب جو ہے انہوں نے باقاعدہ ایک صفاتی تعلقات قائم کر لیے ہیں، اور ان کے درمیان جو ہے اب مختلف جو فیلڈ ہیں، لائک توانائی ہے، جو ان کی صنعت ہے، جو تمام ان کے معاملات ہیں اس میں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارا تعاون ہوگا۔ تو اگر کوئی بھی دوسرے ممالک آپس میں جو ہے تعلقات قائم کرتے ہیں تو وہ کسی کے لیے باعث تشویش نہیں ہے، لیکن جو عرب ممالک ہیں اور جو اسپیشلی باقی جو اسلامک کنٹریز ہیں ان کا اسرائیل کے ساتھ ایک بائیکاٹ تھا۔ کچھ جو کنٹریز ہیں انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے، لیکن زیادہ تر جو ممالک ہیں ان کا ایک بائیکاٹ تھا کہ جی، اور ان کا سٹینڈ صرف اور صرف فلسطین کے ایشو پر تھا۔ تو کیا فلسطین کا ایشو سالو ہو گیا ہے؟ بالکل نہیں، بلکہ فلسطین کے ایشو کو پس پردہ ڈال دیا گیا ہے، صرف اس لیے شاید کہ ان لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ ایشو تو ایسے ہی رہے گا، یہ ایشو تو جو ہے حل ہونے والا نہیں ہے، چونکہ ان کی ایز سچ کوئی بھی حمایت نہیں کر رہا۔ تو UAE نے یہ قدم اٹھایا ہے، اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ UAE اور سعودی عربیہ دے آر کائنڈ آف ون، وہ دونوں سیم ہیں۔ UAE سعودی عربیہ کی حمایت کے بغیر، ان کے مشورے کے بغیر یہ سٹیپ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ تو چانسز یہ ہیں کہ UAE کے بعد جو باقی عرب کنٹریز ہیں ان میں جو ہے آپ دیکھ لیں کہ زیادہ چانسز یہ ہیں کہ اس کے بعد عمان بھی ان کو، بحرین بھی ان کو ایکسیپٹ کرے گا، اور 6-7 مہینے 8 مہینے کا ایک ڈفرنس پڑے گا، لیکن اس کے بعد جا کر آگے سعودی عربیہ بھی ان کو ایز اے اسٹیٹ جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لے گا۔ تو جب آپ کسی کو ایز اے اسٹیٹ اس سٹیج پر ایکسیپٹ کر رہے ہیں، اٹ مینز کہ انہوں نے جتنا بھی فلسطین کا جتنا ایریا وہاں پر انہوں نے کنٹرول کر لیا ہے، وہ سارا ایریا آپ نے یہ ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ جی آپ نے بالکل ٹھیک کیا ہے، اس تمام ایریا کو ہم آپ کی ملکیت ایکسیپٹ کرتے ہیں، یہ تمام جو ایریا ہے یہ آپ کا ہے، اور ہم آپ کی جو کرنٹ جو آپ کی ایک لائن ہے، ہم آپ کو جو آپ کی ایک سرحد ہے، ہم آپ کو اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور آپ کے ساتھ فیوچر میں، چونکہ آج ہی ان کے جو ایک سیکیورٹی چیف ہے ان کا ایک بیان آیا ہے کہ جی ہماری جو فلائٹس ہوں گی فرام اسرائیل ٹو UAE وہ جائیں گی تھرو سعودی عربیہ۔ تو کوئی بھی کنٹری جب تک کسی کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ایز اے اسٹیٹ، اس وقت تک وہ اپنی فضائی حدود
کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتا. تو اٹ مینس کہ ان فیوچر جو نیئر فیوچر ہے اس میں سعودی عربیہ بھی ان کو ایکسیپٹ کر لے گا. تو یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی خبر تھی. مسلمانوں کی دنیا میں یہ ایک بہت بڑا اس سے ایک فکر پیدا ہوئی ہے کہ وہ تمام مسلمان ممالک کہ جنہوں نے عرب کی وجہ سے جنہوں نے فلسطین کے ایشو کی وجہ سے اسرائیل کو ایز اے اسٹیٹ ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، آج وہ تمام ممالک جو ہیں ان کو لائن پہ لگا دیا گیا ہے. اور جو اسرائیلی پرائم منسٹر ہیں نیتن یاہو، انہوں نے یہ برملا کہا ہے کہ جی کچھ ٹائم میں ابھی کچھ افریقن کنٹریز ہیں وہ بھی ہمیں ایکسیپٹ کریں گے. اور ابھی اس ساری سچویشن کے بعد اب پریشر ماؤنٹ ہوگا پاکستان کی طرف کہ جب یہ کنٹریز کر لیں گے اس کے بعد سارا پریشر پاکستان کی طرف آئے گا کہ جی آپ کی اسرائیل کے ساتھ کیا دشمنی ہے، آپ تو اسرائیل سے اتنے زیادہ فاصلے پر ہیں، آپ کی دشمنی جن لوگوں کی وجہ سے ہے وہ لوگ تو خود ایکسیپٹ کر رہے ہیں. ایون کہ پاکستان میں بھی کچھ لابیز ہیں کہ جو یہ کہنا سٹارٹ ہو گئی ہیں. پاکستان میں لوگ میڈیا پر بات کر رہے ہیں کہ جی آپ کیوں مخالفت کرتے ہیں اسرائیل کی، there is no logic. تو وہ اپنے طرف سے وہ اپنے دلائل دینا میڈیا میں انہوں نے سٹارٹ کر دیا ہے. اور اگر سعودی عربیہ اس کو ایز اے اسٹیٹ ایکسیپٹ کرتا ہے تو سعودی عربیہ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ جو غصہ ہے اس بات کا وہ پاکستان میں ہوگا. تو آج پاکستان کے کچھ علماء کو بھی میں نے تو سنا ہے کہ اسپیشل جہاز آیا تھا، ایک ہمارے علامہ صاحب ہیں ان کو اسپیشل لے کر گئے ہیں، اور یہ ان سب کو یہ تیار کیا جا رہا ہے کہ جی آپ اس بات کے لیے پاکستان کی عوام میں اب ایک راہ ہموار کریں تاکہ اگر یہ سارا سٹیپ اٹھتا ہے تو پاکستان میں جو ریئیکشن ہے وہ اتنا زیادہ نہ ہو، بلکہ تھوڑا بہت ریئیکشن تو ڈیفینیٹلی ہوگا لیکن اس کو بگ سکیل پر نہ ہو، اور پاکستان کے عوام کے ذہنوں میں جو سعودی عرب کا امیج ہے وہ برقرار ہے. چونکہ پاکستان کے عوام سعودی عرب سے بہت پیار کرتے ہیں، وہاں پر ہماری جو پاک سرزمین ہے، جو مکہ اور مدینہ ہیں تو ان سے محبت ہے. تو اس کی وجہ سے سعودی عربیہ سے بھی ہم تمام لوگ جو ہیں وہ عقیدت کی نظر سے ان کو دیکھتے ہیں. تو یہ ساری سچویشن ہے. تو اس میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں عمران خان کی حکومت کو بہت زیادہ سپورٹ کرنا چاہیے، اس لیے کہ عمران خان نے یہ برملا کہا ہے کہ جی میں فلسطین کے ایشو کی وجہ سے اسرائیل کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کروں گا ایز اے اسٹیٹ. تو ابھی ان پر پریشر آئے گا تو ہم اپنی حیثیت میں اسپیشلی جو میڈیا ہے، جو سوشل میڈیا ہے، وہ حکومت کو اخلاقی طور پر یہ ایج دے کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور تمام مسلمانوں سے، پاکستان کے مسلمانوں سے یہ گزارش ہے کہ فلسطین کے لوگوں کے لیے اسپیشل دعا کریں، کیونکہ انہیں جو عرب میں ایک اخلاقی جو ایج تھا وہ لوگ شاید کہ وہ اب انہیں نہیں رہے گا. اور تمام لوگوں کے لیے، فلسطین کے لیے اور کشمیر میں بھی اس کے لیے بہت غصہ ہے، کیونکہ کشمیر کا ایشو بھی آلموسٹ سیم ہے جیسا کہ فلسطین کا ایشو ہے. تو آپ سب سے اپیل ہے کہ ان تمام لوگوں کے لیے دعا کیجیے گا اور اپنی خان حکومت کو سپورٹ کیجیے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا.